السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، گزشتہ درس نمبر 9 میں پیشاب و پائخانہ کے 15 آداب میں سے صرف 10 آدابوں کو بیان کیا گیا تھا۔ آج آپ کے سامنے بقیہ 5 آداب بیان کیا جا رہا ہے۔ آج کا سبق شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 35 سے۔ 11واں ادب یہ ہے وَيَجِبُ الْإِسْتِنْزَاهُ مِنَ الْبَوْلِ، پیشاب کے چھینٹے سے بچنا واجب ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کھلے میدان کا رخ کرتا ہے یا کسی جگہ پیشاب کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کو نرم جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے اور پیشاب سے بچنے کا ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کپڑے پر یا جسم کے کسی حصے میں پیشاب گر جاتا ہے تو فوراً اس کو دھونا چاہیے، ورنہ اس شخص کے لیے بڑی وعید سنائی گئی ہے جو پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا، اور ایک کبیرہ گناہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث کیا کہتی ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبرین، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، فقال، اور آپ نے فرمایا، انہما لیعذبان، دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ وما یعذبان فی کبیر، اور ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے تو کسی بڑی وجہ سے نہیں۔ اما احدہما فکان لا یستنزہ من بولہ، ان میں سے ایک شخص کو عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا۔ تو دیکھیے کتنا بڑا گناہ ہے، پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنا ایک کتنا بڑا جرم ہے، لیکن آج معاشرے میں اس جرم کو جرم نہیں سمجھا جا رہا ہے اور پیشاب کے چھینٹے سے بچنے کا اہتمام بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ لیکن دیکھیے قبر میں پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے کی وجہ سے اسے عذاب دیا جا رہا تھا، اور آج بھی اگر کوئی پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا ہے تو اس کو قبر میں عذاب دیا جائے گا، لہٰذا پیشاب کے چھینٹے سے بچنا چاہیے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بَيْنَ النَّاسِ بِالنَّمِيمَةِ، جہاں تک دوسرے شخص کی بات ہے جس کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اس شخص کا جرم یہ تھا کہ 2 شخص کے درمیان چغلی کھاتا تھا، اس کی بات اسے بتاتا تھا اور اس کی بات اسے بتاتا تھا تاکہ دونوں کے درمیان جھگڑے فساد برپا ہو، تاکہ دونوں کا آپسی رشتہ بگڑ جائے، خراب ہو جائے۔ تو لہٰذا 11واں ادب یہ ہے کہ پیشاب کے چھینٹے اس قطرے سے بچا جائے۔ 12واں ادب ولا یمسک ذکرہ بیمینہ وہو یبول ولا یستنجی بہا، پیشاب کے دوران اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے شرمگاہ کو، ذکر کو نہ پکڑے اور نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، یہ دونوں ہی منع ہے۔ دائیں ہاتھ سے پکڑنا بھی منع ہے، چھونا بھی منع ہے، اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا بھی منع ہے۔ ان ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا بال احدکم فلا یمس ذکرہ بیمینہ، جب کوئی شخص پیشاب کے لیے بیٹھے تو اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے ذکر کو، شرمگاہ کو نہ چھوئے، ٹچ نہ کرے، ولا یستنجی بیمینہ، اور نہ ہی وہ اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے سے استنجا کرے۔ تو گوئے کہ دائیں ہاتھ سے پکڑنا، چھونا، ٹچ کرنا اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا دونوں ہی منع ہے۔ یہ تھا 12واں ادب۔ نمبر 13 وَيَجُوزُ الْإِسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ أَوْ بِالْأَحْجَارِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا وَالْمَاءُ أَفْضَلُ، استنجا کرنا پانی کے ذریعے سے یا پتھر کے ذریعے سے، یہ پتھر جیسی دوسری چیزوں کے ذریعے سے جائز ہے، لیکن پانی سے استنجا کرنا یہ افضل ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوی اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء جاتے، داخل ہوتے تو میں اور میرے ہی جیسا ایک غلام چمڑے کا ایک چھوٹا سا برتن اٹھاتا جس میں پانی موجود ہوتا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی پانی کے ذریعے سے استنجا کرتے ہیں۔ تو پانی سے استنجا کرنا یہ افضل ہے،
لیکن پانی کے علاوہ آپ پتھر سے یا ڈھیلے سے بیجوڑ عدد میں 3، 5، 7 اس طرح کے عدد میں آپ استنجا کر سکتے ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار فليستطب بها فانها تجزي عنه۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذهب احدكم الى الغائط، تم میں سے جب کوئی شخص پائخانہ کے لیے یا پیشاب کے لیے بیت الخلاء جائے یا کھلے میدان کی طرف رخ کرے، فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، تو اسے اپنے ساتھ 3 ڈھیلے یا 3 کنکر رکھ لینا چاہیے، فَلْيَسْتَتِبْ بِهَا، اور اسی کے ذریعے سے اسے استنجا کرنا چاہیے، فَإِنَّهَا تَجْزِي عَنْهُ، اس لیے کہ یہ چیزیں اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو پانی کے بجائے ڈھیلے یا پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سے بیجوڑ عدد میں لے کر آپ استنجا کر سکتے ہیں، اس سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 14 وَلَا يَجُوزُ الْاِقْتِصَارُ عَلَىٰ أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، 3 سے کم پتھر لینا، 3 سے کم ڈھیلے لینا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ عن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ انہ قیل لہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا قد علمکم نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء حتی الخراء، تمہارا نبی ایسا نبی ہے کہ تم لوگوں کو پیشاب کا طریقہ سکھا رہا ہے، پائخانہ کے طریقہ سکھا رہا ہے، یعنی وہ مزہ لے رہا تھا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فخری انداز میں کہا اجل، ہاں اس میں کیا حرج کی بات ہے، بلکہ اس میں فخر کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہم لوگ کو چھوٹی چھوٹی چیز بھی بتا رہے ہیں، اس میں شرم کی کیا بات ہے۔ لقد نہانا ان نستقبل القبلۃ لغائط او بول، ہمارے نبی تو وہ ہیں کہ ہم لوگوں کو پچھم کی طرف چہرہ کر کے یا پیٹھ کر کے پائخانہ یا پیشاب کے لیے بیٹھنے سے بھی منع کرتے ہیں۔ او نستنجی بالیمین، اور ہمارا نبی وہ ہے کہ ہم لوگ کو دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے میں بھی منع کرتے ہیں۔ او نستنجی باقل من 3 احجار، اور ہمارے نبی تو وہ ہیں کہ ہم لوگوں کو 3 ڈھیلے سے کم میں استنجا کرنے سے بھی منع کرتے ہیں۔ او نستنجی برجیع او بعظم، اور ہمارا نبی تو وہ ہے کہ ہم لوگوں کو ہڈی اور سوکھے ہوئے گوبر سے استنجا کرنے سے منع کرتے ہیں، جس میں شرم کی کیا بات ہے۔ تو اس حدیث میں ہمیں جو بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ ہمیں 3 ڈھیلے سے کم میں استنجا نہیں کرنا چاہیے، 3، 5 یا 7 کا، اور ضرورت پڑے تو اس سے بھی زیادہ لے سکتے ہیں، لیکن بیجوڑ لینا چاہیے۔ دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی سوکھا گوبر اور ہڈی سے ہمیں استنجا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں بتائی گئی ہے کہ ہمارے جو جانور کا جو گوبر ہے وہ جنوں کے جانوروں کا خوراک ہے، اور ہم لوگ بسم اللہ پڑھ کر جو بھی گوشت کھاتے ہیں اور ہڈی پھینکتے ہیں وہ ہڈی جنوں کے لیے گوشت بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ہڈی سے اور گوبر سے، یعنی سوکھے ہوئے گوبر سے، لہٰذا ہمیں ہڈی اور سوکھے ہوئے گوبر سے استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد 15 اور آخری ادب وہ کیا ہے، وَلَا يَجُوزُ الْاِسْتِجْمَارُ بِالْعَظْمِ وَالرَّوْثِ، ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یتمسح بعظم او ببعر، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنا منع فرما دیا ہے، تو لہٰذا گوبر اور ہڈی سے استنجا نہ کیا جائے۔ تو یہ تھے پیشاب و پائخانہ کے 15 آداب۔ درس نمبر 9 میں 10 آداب بیان کیے گئے تھے، درس نمبر 10 میں 5 آداب اور بیان کیے گئے، تو گوئے کہ 15 آداب آپ کے سامنے مکمل پیش کر دیا گیا۔ اب آئندہ سبق صفحہ نمبر 36 سے باب الآنیہ، برتن کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔